کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ترقی یافتہ قومیں آج اگر چاند پر جا پہنچی ہیں اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں تو اس کی وجہ چند گمنام لوگوں کی شبانہ روز محنت ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک برطانیہ کا آرتھر می تھا۔ آرتھر می نے اپنے ملک کے ہر طالب علم کے ہاتھ میں علم اور تحقیق کا لازوال خزانہ تھمانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور ایک دن اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے دنیا میں بچوں کا پہلا انسائکلوپیڈیا تیار کیا اور ملک بھر میں پھیلا دیا۔ اس انسائکلوپیڈیا نے نئی نسل کے رجحانات اور ذہن و کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ آرتھر می کے انسائکلوپیڈیا کا پہلا ترجمہ چینی زبان میں ہوا۔ اس طرح امریکہ، یورپ اور چین کے نوجوانوں کی زندگیوں کا رخ بدل گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ انسائکلوپیڈیا امریکہ کے ہر بچے کے بستے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد علم کی طلب اور ترقی کی دھن نے ایک مقابلے کا سماں پیدا کر دیا۔ مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور انسائکلوپیڈیا آنے لگے اور ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ ان خوبصورت اور دلچسپ کتابوں نے بچوں کا دل موہ لیا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب مغرب میں آنے والے اس خاموش علمی انقلاب کا طلوع ہوتا سورج دنیا بھر نے دیکھا، اور مغرب نے چاند کو تسخیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. علمی ورثے کو بھولے ہوئے مسلمانوں کو صدیوں بعد پھر سے خیال آیا کہ علمی ترقی ہی ناکامیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں اس منصوبے پر سب سے پہلے سید قاسم محمود نے تنہ تنہا کام کا آغاز کیا۔ انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا، شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا اور پاکستانی بچوں کا انسائکلوپیڈیا جیسے کامیاب انسائکلوپیڈیا آپ ہی نے مرتب کیے۔ سید قاسم محمود صاحب نے جو انسائکلوپیڈیا پیش کیا وہ اپنے مواد اور متن کے اعتبار سے بہت شاندار تھا اور اپنے دور میں اسے بہت قبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے بعد کسی فرد اور کسی ادارے نے انسائکلوپیڈیا پہ کام نہیں کیا۔ آفاق پہلا ادارہ ہے جس نے بچوں کی اس علمی تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ جناب سید قاسم محمود صاحب کی زیر نگرانی 2009 میں اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا۔ اس ٹیم نے جو پہلا انسائکلوپیڈیا تیار کیا وہ 2 طرفہ کارڈ کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ انسائکلوپیڈیا کی شکل میں سامنے آیا، آفاق انسائکلوپیڈیا کی شکل میں۔
आफाक का मकसद बच्चों के इंसाइक्लोपीडिया को कौम के नौनिहालों के लिए ऐसी तफरीह बनाना है जिसमें बच्चे इसे एक मालूमाती किताब के बजाय एक दिलचस्प कहानी की तरह पढ़ें। उर्दू की तरवीज के लिए अंग्रेजी की आमेजिश से बचाकर इसे आसान उर्दू में तैयार किया गया। बच्चे तो बच्चे बड़े भी तवालत से उकता जाते हैं, इसीलिए हर शुमारे को 4 औराक यानी 8 सफ़हात में तैयार किया गया। यानी अब उकताहट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको मुरत्तब करने के लिए कोहना मश्क अफराद तहकीक व तसनीफ पर मामूर हैं। मेरे वतन के नौनिहालों, इल्म से रोशन जहान कर दो, उजाला कर दो, दोबाला कर दो। आफाक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने वाला तालिब इल्म अपने हम असर तलबा से इल्मी मैदान में हमेशा एक कदम आगे रहेगा, क्योंकि इसके हर शुमारे में मौजू से मुताल्लिक जदीद तरीन मालूमात शामिल की जाती हैं। बच्चों के लिए हम जो मवाद तैयार करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि वो नहायत आसान, सहल और दिलचस्प ज़ुबान में हो, ताकि बच्चे उसे शौक़ से पढ़ें। चुनांचे जब मैं इंडोनेशिया पर मजमून तैयार कर चुका तो उसके बाद डान अखबार मेरी नज़र से गुज़रा। उसमें एक दिलचस्प खबर नज़र आई। खबर यूँ थी कि इंडोनेशिया के जजीरा बाली में काफ़ी का एक नायाब पौधा उगता है और वहाँ पाया जाने वाला सीवट नामी एक जानवर उस काफ़ी का फल बड़े शौक़ से खाता है। उस काफ़ी के बीजों को पीस कर जो कॉफ़ी तैयार की जाती है वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। चुनांचे जकार्ता में अमीर लोग उस कॉफ़ी को बड़े शौक़ से पीते हैं और वो उन्हें एक प्याली $9 में मिलती है। इस तरह हमने ये दिलचस्प खबर इंडोनेशिया वाले मजमून में शामिल की ताकि बच्चे उसे पढ़ें। ये ऐसा इंसाइक्लोपीडिया नहीं जिसे पढ़कर एक तरफ रख दिया जाए, बल्कि ये तो तजुर्बात पर उकसाता, इल्म की प्यास को बुझाता और मजीद तहकीक पर आमादा करता है। फराबी पे काम कर रहे थे तो उस वक्त हमारे सामने एक बड़ा मसला ये था कि फराबी के गैसों के फैलाव के नज़रिए को बच्चों तक सादा और आम फहम अंदाज में किस तरह पहुंचाया जाए। गौर व खौज के बाद हमने एक सादा सा तजर्बा दिया। इस तजर्बे में हमने बताया कि बच्चे कतार बनाकर बैठ जाएं, थोड़ा सा गैप रख लें और अपनी आंखें बंद कर लें। कतार के एक सिरे पर सिरकी की बोतल का ढक्कन खोल दिया जाए और जैसे ही बच्चों को किसी किस्म की खुशबू का एहसास हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर दें। अब जब ढक्कन खोला जाएगा तो बच्चे बारी बारी हाथ खड़ा कर देंगे। इस तजर्बे के ज़रिए बच्चों ने यह जान लिया कि असल खुशबू का एहसास हवा के मालिक्यूलों के ज़रिए उनकी नाक तक पहुंचता है। इसको गैसों की नफूज पजीरी या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं। यूँ उन्होंने गैसों के फैलाव के नज़रिए को एक सादा से तजर्बे के ज़रिए बेहतर अंदाज में समझ लिया। इसी तरह हमने छोटे छोटे दिलचस्प और आम फहम से तजर्बात दीगर इंसाइक्लोपीडिया में भी दिए हैं जो बच्चों के लिए दिलचस्पी का बायस भी होते हैं और इसके ज़रिए वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। आफाक इंसाइक्लोपीडिया में छपने वाले अल्फाज ही नहीं, इसकी तस्वीरें भी बोलती हैं। मेरे वतन के नौनिहालों, इल्म से रोशन जहान कर दो, उजाला कर दो, दोबाला कर दो। एक एक तस्वीर बच्चों की नफ्सियात और ज़ौक़ को मद्देनजर रखकर तख्लीक की गई है। बच्चा मुख्तसर सत्रों, रंगारंग तस्वीर और दिलचस्प मालूमात में खो जाता है। यूं बच्चों में मुताले का वो ज़ौक़ पैदा होता है जो आफाक उनमें पैदा करना चाहता है। आफाक इंसाइक्लोपीडिया को डिज़ाइनिंग के एतबार से हमने इतना खूबसूरत, जाज़िब नज़र और दिलकश बना दिया है कि बच्चा जब उसको देखता है तो उसकी खूबसूरती से, उसकी दिलकशी से मुतासिर हुए बगैर रहता नहीं और वो उसको बेख्तियार उठा लेता है। मवाद हमने इतने दिलचस्प अंदाज में पेश किया है कि जब वो उसको पढ़ना शुरू करता है तो वो उसमें खो जाता है और जब तक वो उसको ख़त्म नहीं कर लेता वो उस वक्त तक छोड़ता नहीं है। यही इस इंसाइक्लोपीडिया की कामयाबी है। इब्तिदा में हमने 4 मौज़ूआत का इंतखाब किया है।
یہ 4 موضوعات حیوانات، ایجادات، اسلامی ممالک اور شخصیات پر ہیں۔ ان 4 موضوعات کو تلاش کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان میں دیکھا جائے کہ بچوں کی دلچسپی کتنی ہے۔ مثلا حیوانات کے موضوع میں بچوں کی دلچسپی بہت زیادہ رہتی ہے، اور حیوانات کے موضوع میں ہم نے ایک شمارے میں ایک جانور کا انتخاب کیا۔ اس جانور کی ہم نے تاریخ بھی بیان کی ہے، اس کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں، اس کی عادات بھی بیان کی ہیں۔ بچوں کو ان معلومات کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جانور مثلا ہاتھی کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جانور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے رہنا چاہیے۔ دوسرا اہم موضوع ایجادات ہیں۔ ایجادات کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایجادات کے بارے میں پڑھیں، یہ ایجادات کب ہوئیں، اس کی تاریخ کیا تھی، اس کے ذریعے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، اور اس کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اپنی کوئی ایجادات جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ ایجادات کے بعد جو تیسرا اہم موضوع ہے وہ اسلامی ممالک ہے۔ اسلامی ممالک کے بارے میں ہم نے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی جغرافیہ کیا ہے، اس کے اہم شہر کون سے ہیں، وہاں رسم و رواج کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، اور اسلامی ممالک کے بارے میں جاننے کے نتیجے میں بچہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھے گا اور اپنے آپ کو گروہوں میں اور علاقوں میں نہیں بانٹے گا۔ ملت اسلامیہ کی تاریخ بتانے کے بعد جو ایک اور اہم موضوع ہم نے چنا ہے وہ شخصیات ہیں، اور شخصیات میں بھی جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ مسلمان سائنسدان ہیں۔ ہم بچوں کو مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے بتانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، ان کی جو ایجادات ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تاکہ ان بچوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دلچسپی پیدا ہو۔ مثلا ہم نے جابر بن حیان کا ایک موضوع چنا ہے جس میں ہم جابر بن حیان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جابر بن حیان جہاں پہلا دنیا کا ایکسپیریمنٹل کیمسٹ تھا، وہیں جابر بن حیان حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد بھی تھا۔ گویا اس کو دین سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھی۔ کلاس 9 سے ہم جابر بن حیان کے بارے میں پڑھ تو رہے تھے، ہم نے خود بھی پڑھا، اس کو لرن بھی کیا، بچوں کو بھی پڑھایا ہے اور ان سے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا انٹرسٹنگ فرسٹ ٹائم میں نے اپنی لائف میں اس طرح ویژولی دیکھا۔ اور یہ انسائکلوپیڈیا آفاق والوں کی جو ہے یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے کیمسٹری جیسے ایک خوش سبجیکٹ کو بھی ایسا پیش کیا کہ بچے اس میں انٹرسٹ بھی لیں گے، جابر بن حیان کے بارے میں لرن کریں گے، اور اس کو ایسے پیش کیا کہ واقعی ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں ایز پارٹ آف آور کلچر۔ ان 4 موضوعات کے جو ہیں جس کو ہم نے چنا ہے یہ دنیا کی 7 زبانوں میں شائع ہوگا، اور دنیا میں 7 زبانیں جس میں یہ شائع ہوگا اس میں انگریزی، اردو، عربک، جرمن، نارویجین، سنہالی اور تامل زبان شامل ہے۔ پاکستان اور امت مسلمہ کے روشن مستقبل کے لیے آفاق انسائکلوپیڈیا کو ہر طالب علم تک پہنچانا ہے، کیونکہ علم ہی وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے۔ میرے وطن کے نونہالوں، علم سے روشن جہان کر دو، اجالا کر دو، دوبالا کر دو۔ پھر وہ دن بھی دور نہ ہوگا جب اقبال کے شاہین ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہوں گے۔ میرے وطن کے نونہالوں، علم سے روشن جہان کر دو، اجالا کر دو، دوبالا کر دو۔